نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب آیہ مقدسہ نمبر 40 آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر بات چل رہی ہے، اس لیے یہ آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مرزائی عجیب سی ترکیب کرتے ہیں، عجیب سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، عجیب سے خاتمہ کا ترجمہ کرتے ہیں، اور انگلش میں ان کی آپس میں گفتگو چل رہی تھی۔ ایک مربی دوسرے مربی سے سوال کر رہا تھا، تھوڑا سا میں اس کا پرتو آپ کو دکھا دیتا ہوں، پھر ہم اپنی گفتگو کریں گے۔ آپ نے سماعت فرمایا، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں پتہ چل گیا کہ تا کے اوپر زبر آ جائے، خاتم ہو جائے تو وہ اس میں اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ یہ اس مربی نے دوسرے مربی کو توضیح بتائیے، تفسیر بتائیے خاتم کی، اس میں اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اور خاتمہ کا ترجمہ اکثر مفسرین نے وہ یہی لیا کہ لاسٹ پرافٹ آف گاڈ، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، انبیاء کے آخر میں آنے والے لاسٹ پرافٹ، انبیاء کے آخر میں آخری رسول بن کر آئے۔
لیکن ہمیں بات یہ کرنی ہے کہ خاتمہ اسم اعلیٰ ہے کہ نہیں. خاتمہ اسم اعلیٰ ہے کہ نہیں. یہ اسم اعلیٰ کے اوزان خاتمہ سے کچھ میں آپ کو بتا دوں. ایک تو پہلی بات یہ کہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اسم اعلیٰ باب ثلاثی کے جتنے باب ہیں نا مضارع کے ساتھ باب ثلاثی کے، ان سے اسم اعلیٰ آتا ہے. رباعی سے یا مزید فی سے، ثلاثی مزید فی سے اسم اعلیٰ آتا ہی نہیں. اسم اعلیٰ آتا ہی نہیں. اور خاتم اسم فاعل جو ہے وہ ثلاثی مجرد سے خاتم ہے، جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. یہ ثلاثی مجرد سے، ثلاثی مجرد وہ ہوتا ہے جس کے فا عین اور لام کلمے میں پورے الفاظ اترے، پورے الفاظ ہوں. اب اس میں حروف علت بھی آتی ہیں. عین کلمہ علت آنا، فا کلمہ علت حروف علت آ جاتا ہے، عین کلمہ حروف علت آ جاتا ہے، لام کلمہ حروف علت آ جاتا ہے. یہ ثلاثی کے جو فا عین اور لام کے اوپر پورا اترے اسے ثلاثی مجرد کہتی ہے. ثلاثی مجرد. ثلاثی مزید فی وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی ایک لفظ فا عین لام کلمے کے علاوہ بھی آئے، حروف علت میں آ جائے، یا کوئی اور لفظ آیا عام طور پر حروف علت میں سے آ جائے. جس طرح اللہ نے فرمایا ہے خاتمہ ثلاثی مجرد فی، ثلاثی مجرد خاتم اللہ علی خاتمہ، خاتامیم خاتمہ، یہ ہے ثلاثی مجرد کا خاتمہ. اس سے ہے لفظ خاتمن. اس سے لفظ کیا ہے؟ خاتمن اسم فعل. اب قرآن پاک نے سورت احزاب میں لفظ خاتمہ، خا کے آگے الف ہے، الف ساکن ہے، تا پر زبر ہے، میم پر بھی زبر ہے، یعنی ثلاثی مزید فی بن گیا. ثلاثی مزید فی، ثلاثی مزید فی بن گیا. خاتمہ ثلاثی مجرد، خاتمہ ثلاثی مزید فی ایک حرف زائد آ گیا. کون سا؟ الف. خاتمہ. اب اس کی گردان ہے، صرف کبیر ہے، خاتمہ 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 خاتمو خاتمت خاتمتا خاتمنا خاتمتا خاتمتما خاتمتم خاتمتی خاتمتما خاتمتن خاتمتو خاتمنا. یہ ثلاثی مزید فی کی ماضی 14 صیغے صرف کبیر اسے کہتی ہیں. اب ہمیں آگے مضارع میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ بھی بتا دیتا ہوں. وہ بنے گا یخاتیمو، خاتمہ یخاتیمو، یخاتیمو یخاتیمانی یخاتیمونا.
تخاتم تخاتم تخاتمانی تخاتمنا تخاتم تخاتمانی تخاتمونا تخاتمینا تخاتمانی تخاتمنا اخاتم نخاتم. یہ ہے ثلاثی مزید فی، یعنی اس میں زیادہ لفظ ہو گیا. اب جب مزید فی ہو تو اس سے اس میں اعلیٰ نہیں آتا. اس سے اس میں اعلیٰ بھی اگر کوئی نکالے گا تو وہ مزید ثلاثی مجرد کا ہی نکالے گا، اکیلی ثلاثی کا ہی نکالے گا. اس کا اس میں اعلیٰ آئے گا مختامن کے وزن پر. مختامن مختامن مختامانی مختامینی مخاتم مخاتم. آگے مؤنث کا استعمال ہوگا. مخیتمن مؤنث کا، مخیتمانہ مخاتمتن مخاتمتن اس میں اعلیٰ بن جائے گا مختامتن مختامتن مختامتانی مختامتینی مخاتمتن یا مخیتمتن جمع کا صیغہ. اب یہ ہے اس میں اعلیٰ کے وزن. اب مربیوں کی علمی حیثیت تو یہ ہے، انگلش بول رہے ہیں، انگلش تو بول رہے ہیں لیکن خاتمہ کو اس میں اعلیٰ بنا بیٹھے. دنیا کائنات کی کسی ڈکشنری میں، کسی لغت میں کسی نے لکھا بھی نہیں کہ خاتمہ اس میں اعلیٰ ہوگا. انگلش بول لینے سے علم نہیں آتا، علم آتا ہے نبی علیہ السلام کی غلامی سے، اور کسی کو صحیح استاذ پکڑا ہوا ہو تو. اب خاتمہ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں اعلیٰ ہو گیا. اب بات سمجھ کیے. اب میں نے خاتمہ کے بھی گردان سنا دی صرف کبیر فعل ماضی کی، صرف کبیر فعل مضارع سے جس سے حال اور مستقبل بنتے ہیں. پریزنٹ ٹینس اینڈ فیوچر ٹینس وہ دونوں میں نے بتا دیے. یخاتم یخاتمانی یخاتمون. یخاتم ختم کرتا ہے یا ختم کرے گا وہ ایک آدمی. فیوچر اور پریزنٹ دونوں معنی پائے جاتے ہیں. یخاتم یخاتمانی ختم کرتے ہیں یا کریں گے وہ دو آدمی. یخاتمون ختم کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب آدمی. اب یہ ثلاثی مزید فی پہ چلا گیا. ثلاثی مزید پہ جب چلا جائے تو اس سے اس میں اعلیٰ نہیں آتا، اس میں ظرف نہیں آتا. اس میں تفضیل نہیں آتا. یہ اس میں تفضیل، اس میں ظرف، اس میں تفضیل، اس میں اعلیٰ، یہ تین اسم کس سے آتے ہیں؟ ثلاثی مجرد کے بابوں سے. وہ 7 باب ہے. ضربا یضرب، نصر ینصر، فتح یفتح، سمع یسمع، حسب یحسب، کرم یکرم،
اور ایک باب میرے ذہن سے لکھے گا 6 باب ہیں ہی 6 باب ہیں، ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں۔ ان 6 بابوں میں سے اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف اور اس میں تفصیل آئے گا۔ اب مربیوں کی علمی حیثیت کیا ہے یہ آپ خود اندازہ کر لیں، ورنہ یہ لنک نکال کے جو بچے انگلش جانتے ہیں یا جو انگلش جانتے ہیں وہ سنیں، دوسروں کو میں ٹرانسلیشن کر کے سارا کچھ بتا رہا ہوں کہ یہ بالکل جہل اجاڑ ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انگلش بول رہے ہیں تو ہمیں بہت بڑا عالم کوئی سمجھے گا، ہم سے زیادہ کوئی پڑھا لکھا ہی کوئی نہیں۔ اور جن کو یہ نہیں پتا کہ خاتمہ کیسی بات ہے یا کون سا سیغہ ہے یا اس پر کون سی صرف صغیر صرف کبیر کون سی استعمال کرنی ہے، یہ پتہ نہیں۔ اور کئی مرتبہ میں یہ بتا چکا ہوں کہ خاتمہ وید مذکر غیب فعل ماضی باب مفعلہ سے ثلاثی مزید فی سے یہ باب ہے۔ ثلاثی مزید فی کے میرا خیال ٹوٹل 13 ہے نا، ثلاثی مزید فی کے 7 باب ہیں، 6 باب ثلاثی مجرد کے اور 7 باب ثلاثی مزید فی کے۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ انہوں نے بالکل کلیئر کٹ جھوٹ بولا ہے، سینہ تان کے جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت، رسولوں کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام کائنات کی لعنت۔ جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ خاتمہ کون سا سیغہ ہے۔ اب ہم اسی آیہ مقدسہ کی آج تفسیر اس صورت میں کرتے ہیں کہ ہمیں گرامر کا سارا اس کا پتہ ہو۔ ما کانا، ما حرف نفی ہے، ما حرف نفی ہے جس کا معنی نہیں ہے، کانا معنی ہے، نہیں ہے۔ محمد فعل ہے کانا کا، محمد فعل ہے کانا کا، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابا باپ، آہا دم، ابا مضاف، مضاف جیسے مضاف بھی کہتے ہیں، جس طرح وہ انگلش میں مضاعف کہہ رہا تھا، کہنا تو اردو میں تھا لیکن بول انگلش رہا تھا مضاف۔ احد مضاف الیہ، مضاف الیہ ہو کر مفعول ہوا کس کا؟ کانا کا۔ محمد فعل، ابا مفعول، احدم مضاف الیہ ابا کا۔ من جار، رجالی مجرور مضاف، کم مضاف الیہ، رجال مجرور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق ہوا کانا کے۔ کانا فعل اپنے مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہوا۔ وہ فعل جو ماضی سے تعلق رکھتا ہے، فعل یا خبریہ ہوا۔ اللہ خبر دے رہا ہے امت رسول کو، قرآن پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اللہ تعالیٰ خبر کن کو دے رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے امت رسول کو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ محمد مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں۔ آگے
واو عاطفہ اسی اسی تب پڑ گیا، لیکن حروف موصولہ، رسول مضاف، اللہ مضاف الیہ، جس کا معنی بن گیا اللہ کا رسول، اور لیکن وہ اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ ہمیں خبر ملی کہ اللہ نے خبر یہ دی کہ تم میں سے، مردوں میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وخاتمہ، واو حروف عطف، اور خاتمہ فعل ماضی واحد مذکر غیب کا، ختم کر دیا اس اللہ نے ختم کر دیا النبیین، انبیاء کو۔ خاتمہ واحد مذکر غیب، فعل ماضی با مفعلہ، النبیین اس کی خبر، مفعول، بلکہ النبیین مفعول۔ ختم کر دیا اس نے، اللہ نے، سیدھا ترجمہ کرے تو النبیین انبیاء کو۔ انبیاء کو، اب زیادہ تر جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ بھی کچھ درست ہے کہ خاتمہ نبی علیہ السلام کو اسم کے ساتھ مشتق کیا جاتا ہے، کہ یہ اس میں فعل ہے، عین کلمہ کی فتح کے ساتھ، عین کلمہ کی فتح کے ساتھ اسم ہے، اور مضاف ہے النبیین کی طرف، لیکن یہ بات کوئی بنتی جڑتی نہیں، یہ بات کوئی بنتی جڑتی نہیں، اس میں اعلیٰ تو بن ہی نہیں سکتا، وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بات کوئی بنتی جڑتی نہیں کہ ہم خاتمہ کو اس میں فعل کی جگہ کہیں اور اس کا ترجمہ اس میں فعل والا کریں، تو معنی بن جائے گا کہ محمد عربی، محمد اور محمد عربی ختم کرنے والے ہیں انبیاء کے۔ اب یہ معنی بن گیا تو معنی عجیب سا لگے گا، ترجمہ عجیب سا لگے گا کہ محمد عربی کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنی طرف سے انبیاء کو ختم کر دیں۔ ترجمہ ہی عجیب بن جائے گا جب ہم اسے زبردستی فعل بنائیں گے، اسم بنائیں گے، اس میں فعل بنائیں گے، اس میں فعل کا ترجمہ کریں گے، ختم کرنے والے ہیں وہ نبیوں کے۔ خاتمہ کا ترجمہ ہم اس میں فعل کے ساتھ کریں گے تو معنی، مفہوم اور ترجمہ بھی جو ہے نا وہ ہمیں صحیح سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ لڑائیاں پڑیں گی، جس طرح مرزائیوں نے، غیر مسلم مرزائیوں نے مسلمانوں سے پنگا لے رکھا ہے اور قیامت تک اس پنگے کو سلجھا نہیں سکتے، اور سلجھانا اگر ہے تو پھر اصل جو لفظ اوپر کھڑا ہے، جو نظر آ رہا ہے، تفسیروں اور رائے کو چھوڑو، جو لفظ نظر آ رہا ہے، لفظ بڑا آسان سا ہے اور ہمیں ہر جگہ مل بھی جاتا ہے، با مفعلہ سے، خاتمہ فعل ماضی
خاتمہ کا معنی بن جائے گا، ترجمہ بن جائے گا، اس رب نے خود ہی ختم فرما دیا۔ ہوا فعل جو پوشیدہ ہے، جو اللہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، کیونکہ ولاکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کا رسول ہے، اللہ ہی نے ختم کر دیا انبیاء کا سلسلہ، بند فرما دیا انبیاء کا سلسلہ۔ اب ہمیں ترجمے میں کسی قسم کا کوئی جھول، کسی قسم کا کوئی اعتراض بالکل نہیں اٹھے گا، بالکل اٹھے گا ہی نہیں، کلیئر کٹ ہو جائے گا۔ جب کلیئر کٹ ہو جائے گا تو کسی کی مجال ہی نہیں، سوا مرزائیوں کے، سوا لعنتی مردودوں منافقوں کے۔ منافق بھی ٹمکٹویاں نکالتے ہیں نا، مرزائی اور منافق، مرزائی اور منافق خاتمہ پہ بڑا جھگڑا کر رہے ہیں۔ اس جھگڑا کو سمجھیں کہ اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، درمیان میں رسول اللہ۔ تو ہم رسول اللہ کا جو یہ رتبہ اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے بیان کیا ہے، تو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ خاتم النبیین، خاتمہ اس نے خود ہی بند فرما دیا النبیین، جو مفعول بن رہا ہے خاتمہ کا، مفعول بن رہا ہے خاتمہ کا، انبیاء کو ختم کر دیا، انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا۔ اب اللہ خود کرنے والا ہے، مجھے کیا تکلیف ہے بھی میں اللہ کے خاتمہ پہ ہونے پر، اللہ کے خاتمہ ہونے پر ٹمک ٹوئیں نکالوں، اپنی ترکیبیں کروں۔ اتنا وضاحت کے ساتھ لفظ کھڑا ہے خاتمہ، خاتمہ فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کا، اور النبیین اس کا مفعول بن رہا ہے، وہ اپنے معنی النبیین پر صادر کر رہا ہے۔ خاتمہ اپنا سارا ملبہ النبیین پر ڈال رہا ہے، اور النبیین وہ ملبہ اٹھا رہا ہے۔ مفعول ہے نا، مفعول ہے نا، سمجھو۔ گرامر بڑی گہری ہے، لیکن سمجھتا وہی ہے جس کی کمر پر اساتذہ کا ہاتھ ہو، سمجھتا وہی ہے جس کی کمر پر اساتذہ کا ہاتھ ہو اور آقا علیہ السلام کی نظر شفقت ہو۔ خاتمہ، خاتمہ، خاتمہ واحد مذکر غائب فعل ماضی، ہوا ضمیر پوشیدہ اللہ، فعل ہوا ضمیر پوشیدہ اللہ، فعل النبیین مفعول۔ سارا بوجھ النبیین اٹھا رہا ہے، وہ مان رہا ہے کہ اللہ نے ہمارے رب نے ہمیں اخیر کر دیا، محمد مصطفیٰ آنے پر ہمیں اخیر کر دیا۔ اب کوئی ٹمک ٹوئیں نکالے، کوئی نیا ترجمہ، نیا مفہوم نکالے، اس میں اعلیٰ نکالے، تو سارے مرزائی سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ، سارے مرزائی۔ خاتمہ کو اس میں اعلیٰ دنیا کائنات کا کوئی مولوی بنا نہیں سکتا۔ ہاں جھوٹ بول سکتا ہے، فراڈ کر سکتا ہے، خاتمہ اس میں اعلیٰ کا صیغہ نہیں ہے، خاتمہ اس میں اعلیٰ نہیں ہے، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی با مفعلہ۔ حتمی گل، حتمی بات۔ اور نبی علیہ السلام نے جو لفظ استعمال فرمایا انا خاتم النبیین، اب لفظ خاتم یہ ثلاثی مجرد فی سے ہے،
جس سے لفظ نکلا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اسی سے ختم، ختما، ختمو، ختمت، ختمتا، ختمنا. اب اس کی صرف صغیر کریں گے، ختم یختم باب ضرب یضرب، ختم یختم ختما فہو خاتم، فہو خاتم، خاتم فاعل کے وزن پر آیا، اور خاتم یخاتم فہو مخاتم، یہ مخاتم آئے گا، خاتم نہیں آئے گا. آقا علیہ السلام نے یہ خود اپنے لیے ثلاثی مجرد کا لفظ استعمال فرمایا، انا خاتم النبیین، اس لیے کہ نبی علیہ السلام خود خاتم ہیں. حدیث کے مطابق خاتم ہیں انبیاء کے، اللہ کے کہنے پر. پہلے اللہ نے کہا، بعد میں نبی علیہ السلام نے تفسیر فرمائی، انا خاتم النبیین علی نبی بعدی. پھر وضاحت کے ساتھ بھی تفسیر فرما دی کہ اس خاتم کا معنی یہ ہے، اس خاتم کا جو میں بیان کر رہا ہوں اس کا یہ معنی ہے، اور اللہ نے جو بیان کیا ہے اس کا معنی اصل مفہوم خاتمہ کا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ مراد مجھے لے رہا ہے کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں، اللہ نے سلسلہ نبوت بند کر دیا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اتنا وضاحت کے ساتھ جب عمل ایک آقا علیہ السلام کا